آپ عمران خان کے ترجمان ہیں اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ونس اگین آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی اور کچھ وکلا کی ملاقات ہوگی. کیا وجہ؟ آپ کو کوئی ایشو ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا کیا مسئلہ؟ اس وجہ سے میں نے آ کے دو اپنی میٹنگ کے بعد خان صاحب سے پوری اسٹیٹمنٹ دی. ان کے جو حروف تھے وہ میں نے ورڈز بولے. جو وکیل گئے اس میں سے ایک دو آپ کے کولیگ بھی ہیں، آپ کی ان سے بات بھی ہوئی. جی آج بھی کوئی عمران خان صاحب کے بیانیے میں کوئی نرمی، کوئی پہلے سے کوئی تبدیلی؟ اس نے آ کے میسج دیا کہ عمران خان نے کہا کہ پوری قوم کو مبارک دے دیں، آپ جیت چکے ہیں. یہ آج کا خان آج صاحب؟ اچھا. یہ قوم کو مبارک دیں کہ مجھے پتا ہے قوم جیت چکی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سخت بات نہ کرو، حکومت پہ تنقید نہ کرو، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کرو، تو ان کا رویہ اندر بڑا نرم ہو گیا. عمران خان کہتا ہے کہ آئین کے اندر بات کرو. اسٹیبلشمنٹ کو اب ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کہ اتنے دنوں سے خان صاحب کے اپنے خاندان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا ایکسیس ریسٹرکٹڈ ہے اور اس میں ان کو غصہ بھی ہوگا. لیکن آج بھی آپ کہہ رہے ہیں جو وکیلوں سے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کی بات کی. جی بالکل. اچھا. بالکل کی. انہوں نے کہا کہ باہر جا کے کہنا کہ اوورسیز میرا اثاثہ ہے. خان صاحب نے آج کہا کہ یہ میرا ایسٹ ہے. کیا خان صاحب کو پتا ہے کہ میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ان کو اندازہ ہے یا پھر وہ بیچارے جیل میں ان کو کچھ نہیں پتا؟ تو اس کو ساری چیزوں کا اس پیریڈ میں پتا چل چکا ہے. جی. انہوں نے کہا کہ آگے ایک دور آئے گا، مجھے الیکٹیبل پھر نہیں چاہیے ہوں گے. وہ دور آ گیا. اندر والا جو عمران خان صاحب ہیں، جو جیل میں عمران خان صاحب ہیں، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، آپ کو وہ اتنا ہی باخبر اور اتنے ہی کمپوزڈ لگتے ہیں جو خان صاحب باہر تھے؟ اس سے زیادہ. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج عمران خان صاحب کی اپنے وکلا سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بہنوں سے ملاقات تھی، لیکن ملاقات پھر نہیں ہو سکی. علیمہ خان صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نہیں مل سکتی، باقی دو بہنیں جا کے مل سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. وہ کافی دیر اڈیالہ جیل کے باہر بھی بیٹھی رہیں. خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان کا نام بھی لسٹ پہ تھا، ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. نیازی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج ونس اگین آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی اور کچھ وکلا کی ملاقات ہوگی. کیا وجہ؟ آپ کو کوئی ایشو ہے آپ کے ساتھ؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بطور ترجمان یہ میری کوئی 10ویں دفعہ میٹنگ تھی، یعنی لسٹ میں نام بھیجا گیا. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈالر بینچ کا فیصلہ 24 مارچ 2025 کے بعد مجھے 2 موقعوں پہ میری ملاقات ہوئی. وجہ شاید یہ ہے کہ ترجمان جو مجھ سے پہلے تھے کہ باہر آ کے آپ نے اسٹیٹمنٹ کس طرح کی دینی ہے. عمران خان تو بولتا ہے، عمران خان کے پاس جائیں تو وہ کنسرن رکھتا ہے پوری دنیا کے کرنٹ ایشوز پہ، ملک کے اندر کے حالات، کے پی کے میں جو حالات چل رہے ہیں، جو بلوچستان میں چل رہے ہیں، تو اس کے کنسرن ہے. وہ قوم سے محبت کرتا ہے، اس نے قوم سے ووٹ لیا ہے، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس کی باہر بات کریں تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو جب عمران خان کی اسٹیٹمنٹ آئے گی تو لوگ پورا کنسرن رکھتے ہیں سننے پہ، عمران خان نے کہا کیا ہے یار. تو اس وجہ سے میں نے آ کے 2 اپنی میٹنگ کے بعد خان صاحب سے پوری اسٹیٹمنٹ دی. ان کے جو حروف تھے وہ میں نے ورڈز بولے. آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سخت بات نہ کرو، حکومت پہ تنقید نہ کرو، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کرو، تو ان کا رویہ اندر بڑا نرم ہو گیا. میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے. عمران خان میں ایک لوگوں کو عطا صاحب سمجھنا چاہیے، عمران خان انتہائی وزڈم والا لیڈر ہے. عمران خان جب ایک لفظ کہتے ہیں نا، رول آف لا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹری کی ہسٹری کو آگے دیکھے رول آف لا کو امپلیمنٹ کیا تو کامیاب ہوئے. عمران خان کہتا ہے کہ آئین کے اندر بات کرو. آج بھی اس نے ایک بات کی جو مجھے باہر بتائی. اس نے کہا کہ جی دیکھیں، باہر جا کے بات کریں کہ ہم سے سارا کچھ چھینا گیا، بلہ بھی چھینا گیا، ہم سے سارا جو ہمیں 8 فروری کو جو ریزلٹ ملا، مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا. لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں اور جو آئینی ادارے ہیں ان کی انڈیپینڈنس کو انشور کیا جائے. مثلاً الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کو آپ نے انڈرمائن کر کے اس سے رزلٹ لیے. عمران خان اپنے دور میں کوشش کی تھی، اسی الیکشن کمشنر نے مجھے یاد ہے ملنے کی، عمران خان نے نہیں ملا. کیوں نہیں ملا تھا؟ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، میرا ایگزیکٹو کا کوئی کام نہیں ان سے ملنا. چیئرمین نیب نے کوشش کی کہ میں ملوں، عمران خان نہیں ملا. عمران خان بلیو کرتا ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں، جن کا آئینی مینڈیٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ گورنمنٹ نہیں کہتی. تو لہٰذا عمران خان نے اندر سے بھی یہ میسج دیا ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں تمام آئینی اداروں پہ، اور عدلیہ کی آزادی کو جو چھینا گیا ہے
اس کے بعد بہت حالات خراب ہو گئے. اچھا نہیں دیکھیں نا، بہت سارے آج کل لیٹلی یہ رپورٹ ہو رہا ہے بار بار کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس میں کوئی نرمی آئی ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس سے نہیں ملنا. ایون کہ صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے میں نے علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا. وہ کسی ایسے بندے سے نہیں ملنا چاہتے جو سخت بات کر دے. نیازی باہر کے سخت بات کر دے گا تو جو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل خطرے میں پڑ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان واحد لیڈر ہے. میں جیل میں 2 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ ہم گئے تو بابر اعوان صاحب چلے گئے. بابر اعوان صاحب کا نام نہیں تھا. اندر ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں جی ہماری لسٹ کو کون بندہ ہے جو وائلیٹ کر رہا ہے، کہ بابر اعوان صاحب کا نام نہیں، وہ آگے تو انہوں نے کہا بابر بہت اچھا بولتا ہے، یہ آنا چاہیے، لیکن لسٹ کے مطابق نئی سب نام ڈالتا ہے تو بابر صاحب اس طریقے سے آئے. کسی کو عمران خان نہیں کہتا کہ نام ملے. مشال کا تو نام آئے تو انہوں نے کہا بے شک مجھے ملے. عمران خان کسی کو نہیں دیتا، نہ کوئی. ہاں میسج وہ جو دیتا ہے، جو اس کا اپنا وزڈم اور علم ہے، جو کنسرن رکھتا ہے، وہ سب کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی 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 جی. کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان جو بات کرتا ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اور عمران خان کی باتیں جو ہیں قوم کو ایجوکیٹ کیا ہو. اس لیول پہ قوم آگی کہ 8 فروری کو وہ ایجوکیٹ ہوئی قوم. ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کی تحریک میں ہم نے لوگوں کو آئین بتایا تھا، ایجوکیٹ کیا تھا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو عمران خان نے وہ چیز بتا رہا ہے، لیکن 76 سالہ جو نظام ہے وہ چیزیں نہیں سیکھنے دیتا کہ عوام کے اندر شعور آئے، عوام آزادی کی طرف، حقیقی آزادی کی طرف جائے. وہ حقیقی آزادی دبی ہوئی ہے، اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو وہ 400-500 لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو قبضے میں کہتا کیا ہوا ہے، وہ ان سے نکلتے اور حقیقی آزادی میں لوگ آزاد ہو جائیں گے، قوم آگے چلی جائے گی. آج بھی جو وکیل ملے آپ کو تو نہیں اندر جانے دیا کہ آپ سارا دن اڈیالہ کے باہر کھڑے رہے، وہاں پہ ان کی بہنیں بھی کھڑی رہیں. جو وکیل گئے اس میں سے 1-2 آپ کے کولیگ بھی ہیں، آپ کی ان سے بات بھی ہوئی. جی آج بھی کوئی عمران خان صاحب کے بیانیے میں کوئی نرمی، کوئی پہلے سے کوئی تبدیلی؟ آج جو بہر آ کے 2 وکلا جو میرے ساتھ ملے ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا وکیل ہے، فیصل ملک. ٹھیک، یہ ایک تو فیصل چودھری صاحب نہیں، فیصل فرید چودھری صاحب نہیں، فیصل ملک، اور ایک افضل پہاڑ. ٹھیک ہے، جو کہ این اے کے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا ادھر شہباز شریف کے خلاف. اس نے آ کے میسج دیا کہ عمران خان نے کہا کہ پوری قوم کو مبارک دے دیں، آپ جیت چکے ہیں. یہ آج کا آج اچھا، یہ قوم کو مبارک دیں کہ مجھے پتا ہے قوم جیت چکی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خلاف بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو باہر کا اثر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی قوم ملک کی ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ جب میں یا آپ کس کے لیے، جو 25 کروڑ عوام ہے وہ اسٹیٹ کی مین اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے لیے سب نے بات کرنا ہے. پیراماؤنٹ کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا اسٹیٹ کا پیراماؤنٹ کیا ہے، آپ کا ڈیفینس ہے جو آپ کے عوام ہے. تو عوام پیراماؤنٹ عوام ہے. اسٹیبلشمنٹ بات کرے، جب میں کروں یا جج کرے، کوئی انسٹیٹیوشن کرے، وہ عوام کی فلاح ہونی ہے. عمران خان کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنی، مینڈیٹ میرے پاس ہے. آپ ان سے بات کرتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ نہیں، جو فارم 47 پہ بیٹھی ہے حکومت. انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا، اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو میں ہی کروں گا نا. میرے پاس عوام ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اتنے تک، یہ میرے سے بات کی تھی کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آج بھی انویسٹمنٹ کی بات کی، لوئر لیول پہ خان صاحب نے کہا کہ لوئر لیول پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ کو پتا ہے یہ تو لوگوں کو دکھا رہی ہے نا، یہ پی ڈی ایم کی. مطلب میں سوری، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے خان صاحب کی اپنے خاندان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا ایکسیس ریسٹرکٹڈ ہے اور اس میں ان کو غصہ بھی ہوگا. لیکن آج بھی آپ کہہ رہے ہیں جو وکیلوں سے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کی بات کی. جی جی بالکل، اچھا بالکل کی. بھائی دیکھیں، یہ تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرصے بعد ایک لیڈر دیا پاکستان کو. عمران خان کا اب وجود ایسا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ عمران خان کا وجود لازم و ملزوم ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان کا رہنا اسٹیٹ کو جوڑ کے رکھے گا. ابھی اسٹیٹ جو خطرات سے گزر رہی ہے، عمران خان 4 صوبوں سے ووٹ لیا ہے اوورسیز. بلکہ خان صاحب نے آج کہا کہ باہر جا کے اوورسیز کی بات کرنا. لفظ کیا استعمال کیا، کیونکہ مجھے بتایا کہ لفظ ایسا زیادہ، انہوں نے کہا کہ باہر جا کے کہنا کہ اوورسیز میرا اثاثہ ہے.
خان صاحب نے آج آج کہا کہ یہ میرا ایسٹ ہے. تو جب اتنے لوگ خان صاحب پہ بلیو کر رہے ہیں تو آپ اس یونٹی کی علامت کہتے ہیں نا کہ فیڈریشن جو ہے پروونسز کی یونٹی کی علامت ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان کو جو حالات چل رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کو باہر لیا ہے, عمران خان سے کام لے, اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے. کیوں کرتے ہیں پھر اس طرح کے حالات مشرقی پاکستان؟ اچھا, اب اس وقت جو ہے نا آپ عمران خان کے ترجمان ہیں اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جماعت والے ایک دوسرے کے اوپر اوپن میں تنقید نہ کریں. تو میں زیادہ آپ سے نہیں پوچھوں گا. ہمیں پتا ہے کہ آج بھی جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں ڈفرینٹ ذرائع سے, خان صاحب کچھ لیڈران کے اوپر اپنی جماعت کے لیڈران کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں جنرل آپ سے بات کروں, کیا خان صاحب کو پتا ہے کہ میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں, ان کو اندازہ ہے, یا پھر وہ بےچارے جیل میں ان کو کچھ نہیں پتا؟ دیکھیں, جب مشکل حالات آئے, اور مشکل حالات تو آپ کو پتا ہے ابھی اس طرح جا رہے ہیں, اس مشکل حالات میں تو لوگ کمپرومائز کر کے چلے گئے. تو خان صاحب سے کیا چیز چھپی ہے؟ پہلے مرحلے آئے, لوگوں نے پریس کانفرنس کی, چلے گئے, کوئی وہاں سے چلا گیا, کوئی وہاں سے چلا گیا. لیکن خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ادھر ہر آدمی کا وہ لیول ہوتا ہے کہ کئی لوگ گئے ہیں لیکن مجھے ہے فکر کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم اور تشدد ہوا ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگ ابھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہ جو کرٹیکل ٹائم جا رہا ہے یہ 1.5 سال کا, اس کو تو میرا خیال ہے وہ تو لیڈر ہے جس کے اندر جیل میں بیٹھے وہ الیکشن ہوا ہے, تو اس کو ساری چیزوں کا اس پیریڈ میں پتہ چل چکا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا, اس کے بعد جو حالات پارٹی کے اندر چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی یونٹی رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں. لیکن چیزیں دیکھیں, اب ایک اور چیز ثابت ہوگی. 8 فروری کو خان کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے. میں نے خان صاحب کو 6 فروری سے ملاقات کی تو میں نے کہا میں نے کہا جی شاید لوگوں کو ٹکٹ پہ میرٹ پہ چیزیں نہیں ملی اس طرح. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو عوام کا ٹرینڈ کیا ہے. لیڈر ہے, بڑی بات تھی. مجھے تھوڑا سا پہلے یہ ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. 8 فروری کو ثابت ہو گیا کہ ووٹ ملا ہے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو, عمران خان کو ملا ہے, اس بندہ میٹر نہیں کر رہا. یعنی لوگوں نے یہ پوچھا جا کے اسٹیشن پہ کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے, بینگن ہے, آلو ہے, کیا ہے. لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, کس کو؟ جو بندہ اندر بیٹھا ہے. اٹ مینس کہ اب عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نیاز اللہ نیازی کو ٹکٹ دے یا اطہر کاظمی کو یا فلاں بندے بڑے کو ٹکٹ دے کسی کو. اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب میری جو محنت تھی 24-25 سال جو میں نے 96 سے شروع کی, اب میں اس پہ پہنچ گئی. تو یہ خان صاحب نے مجھے ادھر ہائی کورٹ میں بات کی. انہوں نے کہا کہ آگے ایک دور آئے گا, مجھے الیکٹیبل پھر نہیں چاہیے ہوں گے. وہ دور آ گیا. اب خان صاحب سے جتنے, اگر میں بھی کہوں, اب خان صاحب اور عوام کا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. اچھا, اندر والا جو عمران خان صاحب ہیں, جو جیل میں عمران خان صاحب ہیں, آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی, آپ کو وہ اتنے ہی باخبر اور اتنے ہی کمپوزڈ لگتے ہیں جو خان صاحب باہر تھے؟ اس سے زیادہ. آج عمران خان کی آپ کی ملاقات, یقین کریں, آپ عمران خان کی جھلک دکھا دیں, وہ اتنے لوگ نے اتنا مضبوط ہو چکا ہے. کیونکہ پہلے تو تھا نا, اس کو جس طریقے سے الیکشن کو پچھلا ہوا اور جس طرح چلایا, اب وہ جو جنگ اس کی 25 سالہ تھی نا, اب وہ آ کے جیت گیا ہے. یعنی اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا میسج جو ہے وہ ٹوٹلی عوام میں کنوے ہو گیا ہے, اور عوام نے اس میسج کو سمجھ لیا ہے. عوام نے یہ دیکھ لیا ہے کہ 76 سالہ نظام جو تھا ہمارے ساتھ کیا, اور حقیقی آزادی کیا ہے. اصل میں کنسیپٹ ہی یہی تھا. دیکھو نا, ہمیں 47 میں آزادی مل گئی, لیکن حقیقی آزادی تو نہیں ملی نا. حقیقی آزادی ملے گی. اب دیکھو, اس کو ہمیں اس کے سسٹم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے 26ویں ترمیم لیا ہے, ٹھیک, آپ نے عدلیہ کی آزادی چھین لی. آپ نے عدلیہ کی آزادی بیسک سٹرکچر ہے. منصور علی شاہ صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ اس کو فل کورٹ میں لگائیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں, کبھی بھی بیسک سٹرکچر جو ہے آئین کا, اس کے خلاف جو بھی ترمیم ہوگی وہ الٹرا وائریز ہوگی. تو یہ تو عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ بیسک سٹرکچر میں شامل ہے کہ آزاد عدلیہ ہوگی. اب آزاد نہیں رہی. اب دیکھو, ہم کنٹمپٹ میں جا رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, کل پھر جا رہے ہیں. بھائی کنٹمپٹ نہیں لگا رہے,
یعنی اس ٹائم وہ تو ہے، پر سر دیکھیں نا ابھی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کا الیکشن ہوا، بڑے بڑے عمران خان کی بیج لگے ہوئے تھے، عمران خان کے نام پہ ووٹ بھی پڑا، اور اب وہ جو سینیورٹی کا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے تو اپنی وہ پٹیشن بھی واپس لے لی ہے، اور اب تاثر یہی ہے کہ ادھر سے کوئی حکومت کو کوئی زیادہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا. دیکھیں میں نے سپورٹ کیا جی اسی پریزیڈنٹ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ٹیسٹ ہونا، دیکھا آپ برائی کی طرف جاتے ہیں یا اچھائی کی طرف، تو اگر آپ وہ جاتے ہیں تو آپ کا نام لکھا جاتا ہے ہسٹری میں. اگر آپ مٹیریل فائدے لیتے ہیں تو آپ اپنی چیزیں لے لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمت آدمی تھا ہمارا دوست واجد گیلانی، جس نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ پٹیشن واپس کر لی. یہ بدقسمت آدمی. نہیں، پر وہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کابینہ ادھر نے آتا کیا ہوں. تو وہ تو ان کا تو ذاتی میں ادھر آتا ہوں. اگر میں پریزیڈنٹ تھا، میرے ساتھ شہید ریاست علی آزاد تھے، مجھے یاد ہے کئی مسائل آتے تھے، میں پریزیڈنٹ خود ایکٹ کر لیتا تھا. پریزیڈنٹ دیکھیں یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں انڈیویجول حیثیت میں. دیکھیں میں پاکستانی ہوں، مجھے پتا ہے کہ 26ویں ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا ہے، تو میں انڈیویجول کیپیسٹی میں، یعنی آپ نے ایک اس کو کابینہ میں لے کے آئے، اور یہ ساری ایک پوری چال تھی. چال کدھر سے چلی جاتی ہے؟ منسٹری آف لا سے. منسٹری آف لا پورا فوکس کر رہی ایک بندے کو جو جیل میں بیٹھا ہے کہ یار کدھر سے اس آدمی کو ہم اس کو تو روک ہی نہیں سکتے، یہ تو سنبھالے نہیں جا رہا. ادھر جاتے ہر جگہ سے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہونا نہیں ہے. یہ اسی طرح ہونا جو عدلیہ کی تحریک تھی نا، اس میں لوگوں نے لائسنس ڈوگر سے لیے، نوکریاں بھی لیکن رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں رول آف لا آپ لوگ کے اندر سے نہیں نکال سکتے. واجد گیلانی صاحب نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے ان کو کنوے کیا، ان سے بات کی ہے، ان سے بات کی ہے، اور میں ریزولوشن بھی لے کے آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرے تو یہ میرا رائٹ ہے ریزولوشن دینا، اور لوگ اس پہ اگر ووٹنگ کرتے ہیں لوگ کریں گے. دیکھیں آئین جو ہائی کورٹ بار کا صدر ہے نا، یہ ایک آئینی عدالت ہے، اس کا صدر ہے. اس کے اوپر تو یہ فرض ہے کہ آپ نے یہ چھوٹے کیس تو ہم کرتے رہتے ہیں ریٹ پٹیشن پہ، کہ آپ نے جہاں آئین کی بالادستی کو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو لوگوں نے دیکھنا. اور ہمارا ایک وکلا ایکشن کمیٹی ہے جس میں منیر ملک اس کو چیئر کر رہے ہیں. اس میں باقاعدہ اس نے ہاں کی تھی کہ میں وکلا کنونشن بلاؤں گا اپریل کے 3rd ویک میں، اور اسلام آباد میں اس کو لیڈ کروں گا. اور ہمارے 2 پریزیڈنٹ جو ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہے آصف نسوانہ لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر، اور ایک ہے مبشر رحمان جو ڈسٹرکٹ کا، دونوں کھڑے ہیں اور دونوں کی پٹیشنیں دائر ہیں. اور دیکھو ریاست علی آزاد نے کی، یہ واجد گیلانی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی عموماً میں پریزیڈنٹ رہا ہوں، عموماً ہم پہلے پریزیڈنٹ کا فیصلہ نہیں چھیڑتے، اور باروں کا یہ اصول ہے. اب آپ نے کیا ہے اس کو واپس. اطہر صاحب اس میں آپ کی بدنیتی ہے، اور آپ کو کہا کس نے؟ لا منسٹری نے. اب لا منسٹری کے کہنے پہ وکلا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں صدر تھا چودھری افتخار کے ٹائم پہ، مجھے بھی کہا گیا تھا آؤ آپ بار کے لیے پیسے لو. میں نے کہا قطعاً میں بار کے لیے کروڑ روپیہ لے لوں گا. کیا میری بار کا کروڑ روپیہ لینا یا چیمبر اہم ہے یا آئین کی بالادستی اہم ہے؟ میں آج بھی آپ کے اس کیمرے کی نظر سے لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، بڑی کاز کے لیے لڑو. ٹھیک. اچھا اب خان صاحب جو ہیں، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ سے ان کی آخری ملاقات ہوئی اور اس میں کبھی انہوں نے اپنی رہائی کی بات کی، اور دوسرا یہ جو آپ چھوٹی اور ایک بگر پکچر کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے اگلے 2 مہینے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، 2 سالوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، 10 سالوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ وہ پتہ چل جاتا ہے نا بات کر کے بندے کو کہ کیا ان کی آسان سا جواب تھنکنگ ہے. کہ خان صاحب کے سامنے ہم لوگ جو اپنی باتیں کرتے ہیں نا، کہ جو کوئی کہتا ہے مجھے سینٹ کا ٹکٹ مل جائے، کوئی کہتا ہے جی اسمبلی کا مل جائے، کوئی کہتا ہے میں لا منسٹر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں وزیر مملکت بن جاؤں، تو میرا خیال ہے خان صاحب اس کو سن کے اندر سے ہنسی رہے ہوتے ہوں گے کہ وہ ایک بڑی کاز کے لیے لڑ رہا ہے. یہ بہت چھوٹی کاز ہے، ٹھیک ہے نا. خان صاحب بڑی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے لیے، آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے. یہی میں کہتا ہوں بار کے لیے کہ یہ آپ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آپ کی یہ رول آف لا کی جتنے تک نہیں ہو جاتا، آپ یہ جنگ آپ کی لڑنی ہے. تو خان صاحب اندر بیٹھ کے بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ جو لوگ اپنی چھوٹی اور وہ ڈیل جو مانگنے کا تاثر ہے، جو کچھ صحافی لوگ ہیں جو اپنی مٹیریلسٹک سوچ میں بیٹھے ہیں، خان صاحب کو اس سے کوئی کنسار نہیں ہے. کوئی دیکھو لوگ غلط پیسے لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں،
کمپرومائز ہو جاتے ہیں. خان صاحب چلتے جا رہے ہیں, یہ لوگ ٹھیک. ہوں گے. آخری سوال, جمعرات کو دوبارہ آپ لوگ جائیں گے ملنے خان صاحب سے؟ لسٹ بھیج رہے ہیں؟ میں تو قاضمی صاحب جب بھی میرا ہو رہا ہے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں, کیونکہ جب ٹائم ہوتا ہے میں اپنے میں بھی جاتا ہوں اور بطور ترجمان جو پالیٹیشین کی فرینڈس کی لسٹ جاتا ہوں اس کو بھی جاتا ہوں. ہم نے جانا ہے یہ جنگ. دیکھیں میں نے آج ادھر میڈیا میں بیان دیا ہے, ملنے دیں نہ ملنے دیں, وہ سمجھے تھک جائیں گے. خان بھی کہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں, تھکنا نہیں ہے. میں تو اطہر کاظمی صاحب ہوں یا کوئی ہو, اگر رول آف لا کی بات ایک ریڈی والا بھی کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, ہم عدالتوں کو بتا رہے ہیں ہم نے کوئی لڑائی تو کرنی نہیں. آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ لا فل اسمبلی, وہ میرا رائٹ ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کریں گے کہ ہمارے کسی ادارے سے ہمارے سے کوئی نہ ہم نے کسی کو گالی دینی نہ لڑائی ہے, لیکن آئین پہ کوئی آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں اوپر سارے ادارے نیچے ہیں, وہ بڑی جنگ ہے. اس میں سارے مان لیں, اپنے اپنی ڈومین میں چلے جائیں, ملک چل پڑے. نیاز اللہ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.